تو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، ہی وہ ہمارا نہیں ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، استادوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے، والدین کی قربانی کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق بخشے۔ میں اپنے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے
کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اشتہار ایسا بنایا ہے کہ جس میں 3 عنوانوں کو جمع کیا ہے۔ سیرت النبی بھی اسی اشتہار میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا نام بھی وہیں لکھا ہوا ہے، اور اہل بیت کا نام بھی وہیں لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ آپ نے عنوان کو ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے اس پر گفتگو کرنے کی توفیق بخشے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کر سکوں، وگرنہ یہ ایک عنوان مستقل عنوان ہے۔ میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بنیادی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شیعہ ذاکر جب بھی تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے معاذ اللہ، اور اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے معاذ اللہ۔ اس چیز کو، اس دشمنی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوتا ہے، اپنی گفتگو کو طاقت دینے کے لیے پھر مصنوعی روایتوں کا سہارا لیتا رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کو اہل بیت سے دشمنی تھی اور اہل بیت کو صحابہ سے دشمنی تھی۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا؟ ایسے ہی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور اہل سنت خطیب جب بھی تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار تھا اور اہل بیت کا صحابہ سے پیار تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت واقعی یہ بیان کرتے ہیں اور وہ واقعی دشمنی بتاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، صحابہ اور اہل بیت کے مابین جہاں بھی محبت کی بات نظر آئے گی، اس محبت کی بات کے ساتھ اہل سنت کا اتفاق نظر آئے گا، اور دشمنان صحابہ کا اس محبت کی بات کے ساتھ اختلاف نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے۔ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت نے بیعت کی، پیچھے نماز پڑھی اور متفق رہے، تائید کی یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ سارے ایک ہی پیج پر ہیں، یہ بات محبت کی ہے۔ پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، تو حضرت علی بھی کھڑے ہیں، یہ بات محبت کی ہے۔ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن دشمنان صحابہ کا اس محبت کی بات کے ساتھ اختلاف ہے۔ وہ محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔
آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں پہ نام رکھے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر خلفائے ثلاثہ کے نام رکھے۔ یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہم تائید کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن دشمنان صحابہ کا اس محبت کی بات کے ساتھ اختلاف ہے، وہ محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں دی۔ حضرت عمر داماد علی بھی ہیں، داماد بطول بھی ہیں۔ یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہم اس محبت کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن دشمنان صحابہ اس محبت کی بات کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ آگے چلیے، شادی حضرت علی کی ہے، گواہی ابو بکر و عمر کی ہے۔ یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہماری تائید ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن دشمنان صحابہ اس محبت کی بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، محبت کی بات کو توڑنا چاہتے، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ آگے چلیے، شادی خاتون جنت کی ہے اور جہیز لینے صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ لیکن دشمنان صحابہ اس محبت کی بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، محبت کی بات کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ گھر عثمان کا ہے، پہرا حسین کا ہے، یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کو ہم مانتے ہیں، ہماری تائید ہے، اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن دشمنان صحابہ اس محبت کی بات کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ اگر اسی تسلسل کو اگر کوئی لے کر چلے گا، سینکڑوں مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں جہاں صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار اور اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے، اور اس پیار بھری باتوں کو وہ توڑنا چاہتے، مروڑنا چاہتے، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ پتہ چلا اہل سنت کی محنت کی بنیاد محبت پر ہے۔ میں بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، اہل سنت کی محنت کی بنیاد محبت پر ہے، اور دشمنان صحابہ کی محنت کی بنیاد نفرت پر ہے۔ اور مجھے پورے ملک میں کوئی ایسا صوبہ دکھاؤ، کوئی ایسا ضلع دکھاؤ، کوئی ایسا شہر دکھاؤ، کوئی ایسی بستی دکھاؤ جہاں پیار کی بات کرنے سے انتشار ہوا۔ نہیں، پیار کی بات کرنے سے انتشار نہیں ہوتا، امن قائم ہوتا ہے۔ تو پورے ملک میں جہاں جہاں آپ کو امن نظر آئے گا،
یہ اہل سنت کی وجہ سے۔ پورے ملک میں جہاں جہاں امن نظر آئے گا یہ اہل سنت کی وجہ سے۔ اور دشمنان صحابہ کی محنت کی بنیاد نفرت پر ہے، تبرہ بازی پر ہے، گالم گلوچ پر ہے، صحابہ پر اعتراضات پر ہے، صحابہ کی تنقید پر ہے۔ تو انتشار نفرت کی باتوں سے ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کو انتشار نظر آئے گا، آپ تحقیق کریں بنیاد میں انہی کی نفرت پھیلانا آپ کو نظر آئے گا۔ تو جہاں جہاں امن ہے یہ اہل سنت کی وجہ سے ہے، اور جہاں جہاں انتشار ہے یہ اہل تشیع کی طرف سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بنیادی بات ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اور اگلی بات، یہ جو صحابہ کو اہل بیت کا دشمن بتاتے ہیں اور اہل بیت کو صحابہ کا دشمن بتاتے ہیں، آخر اس کے پیچھے ان کے عزائم کیا ہیں؟ بتاتے تو ہیں نا، دشمنی تو بتاتے ہیں نا، اس میں تو اور کوئی رائے نہیں ہے۔ وہ صحابہ کو اہل بیت کا دشمن بتاتے ہیں اور اہل بیت کو صحابہ کا دشمن بتاتے ہیں۔ آخر اس تبلیغ کے پیچھے ان کے عزائم کیا ہیں؟ بہت اہم بات ہے۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ نفرت بتاتے ہیں، آخر کچھ تو ارادہ ہوگا نا، کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کو اہل بیت کا دشمن اور اہل بیت کو صحابہ کا دشمن، چھوٹے سے چھوٹا ذاکر ہو، بڑے سے بڑا لعنتی ہو، یہ صحابہ کو اہل بیت کا دشمن بتاتے ہیں اور اہل بیت کو صحابہ کا دشمن بتاتے ہیں۔ یہ قابل غور بات ہے، اس کے پیچھے ان کے عزائم کیا ہیں؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد تمام صحابہ اور تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام کے تمام ایک ہی پیج پر تھے، اور سب کے سب جنتی، سب کے سب پکے سچے مومن، اور ان کے مابین عقائد کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی عقائد کا ان کے مابین اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، سب کا کلمہ ایک، سب کی اذان ایک، سب کی نماز ایک، سب کا قرآن ایک، سب کا عقیدہ ایک، سب کا نظریہ ایک، سب کا ایمان ایک، سب ایک ہی پیج پر تھے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ لیکن اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ کرام دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ عقیدہ سنیں اور عقیدے کے بعد ان کے عزائم کیا ہیں یہ ذرا غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک دھڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں 1.25 لاکھ صحابہ سے بھی زیادہ تھے، اور دوسرا دھڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں کوئی گنتی کے 4-5 آدمی تھے۔ اب آگے کہتے ہیں یہ جو حضرت ابو بکر والا دھڑا تھا، انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا،
اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ خلافت بھی غصب کی، باغ فتح بھی غصب کیا، خاتون جنت کے، یہ پھر بڑی فہرست انہوں نے اپنی جھوٹی من گڑت بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ظلم کیا، مدے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ تو اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ یہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ باقی بچے کون؟ حضرت علی والے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ معاذ اللہ جب مرتد ہو گئے تو یہ حضرت علی والے پھر بھی انہی کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر ان کو مجبوراً کہنا پڑا کہ یہ تقیہ باز تھے۔ بھئی تقیہ باز کا کیا مطلب؟ یعنی اندر میں کچھ اور ظاہر میں کچھ۔ اس دور میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں۔ یہ نسبت حضرت علی والوں کی طرف کی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہو گئے مرتد معاذ اللہ، باقی جو بچے وہ ہو گئے تقیہ باز۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو مرتد ہو جائیں کیا ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے؟ باقی بچے حضرت علی والے یہ ہو گئے تقیہ باز، اندر میں ایک ظاہر میں دوسری۔ تو جو ایسے دوبلے ہوں کیا ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ان کی گواہی قبول، نہ ان کی گواہی قبول۔ ارتداد نے ان کو مردود الشہادت بنایا، تقیہ بازی نے ان کو مردود الشہادت بنایا۔ نہ ان کی گواہی قبول، نہ ان کی گواہی قبول۔ حضور علیہ السلام کے ہم اثر لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا کہ جس کی گواہی پر اعتماد کر کے ہم قرآن پر ایمان رکھیں یا ختم نبوت پر ایمان رکھیں۔ اب حضور کا دین وہی دفن ہو گیا، ہم اپنا بنا لیں۔ یہ جو صحابہ اہل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن بتاتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور کے دین کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر صحابہ کی دشمنی تو بالطبع ان کے کھاتے آ گئی، کیونکہ یہ دشمن رسول تھے اور صحابہ محافظ رسول تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کی دشمنی بالطبع آ گئی۔ ان کی اصل دشمنی رسول اللہ سے ہے، یہ حضور کے دین کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہ دین دفن ہونے نہیں آیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین تمام ادیان پہ غالب ہونے آیا۔ یہ دین مغلوب ہونے نہیں آیا، یہ دین مغلوب ہونے نہیں آیا، یہ تو تمام ادیان پر غالب ہونے آیا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ نبی کے دین کو دفن کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو صحابہ سے کلمہ نہیں لیتے، اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ سے اذان نہیں لینی، اپنی بنا لیں گے۔ صحابہ سے نماز نہیں لینی، اپنی بنا لیں گے۔ یہ حب اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ حب اہل بیت پر صحیح اترتے بھی نہیں۔ میں کیسے ان کو علی کا عاشق کہوں؟ حضرت علی حضرت عمر کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، تم فاروق اعظم پہ بھونک رہے ہو۔ ہم تمہاری مانیں یا علی کی مانیں؟ ہم کس کی مانیں؟ اگر تم واقعی اہل بیت کے حبدار ہوتے تو تمہیں تو علی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تھا، لیکن چلتے ان کے پیچھے بھی نہیں ہے۔ اور ان کے مذہب میں دیکھیں، جھوٹ بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ویسے میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہے۔ اور تقیہ کیا ہے؟
अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अत्तकियतु मिन दीनिल्लाह क़ुल्तु मिन दीनिल्लाह क़ाल ई वल्लाहि मिन दीनिल्लाह वलक़द क़ाल यूसुफ अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून वल्लाहि मा कानू सरक़ू सय्या वलक़द क़ाल इब्राहीम इन्नी सकीमुन वल्लाहि मा काना सकीमा। ये उसूल काफ़ी पढ़ रहा हूँ मैं। उसूल काफ़ी में वो कहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काफ़िले वालों को कहा, ओ काफ़िले वालों तुम चोर हो। कहते हैं अल्लाह की कसम हालांकि वो चोर नहीं थे। अब देखो चोर जो नहीं थे उनको हज़रत यूसुफ ने चोर कहा, यही तो तकिया है। अब मुझे बताओ ये झूठ नहीं है? जो चोर न हो उसको चोर कहा जाए। वो अलग बात है कि हज़रत यूसुफ की तरफ ये मंसूब करते हैं, उसका भी जवाब देता हूं मैं। लेकिन ये जो इस्तेदलाल करते हैं, कहते हैं कि जो चोर नहीं थे उनको चोर कहा। झूठ को बाकी सींग होते हैं, ये झूठ नहीं है। ये निस्बत हज़रत यूसुफ की तरफ करते हैं, ये निस्बत गलत है, वो भी मैं जवाब देता हूं। और दूसरी दलील देते हैं कि देखो जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ, वल्लाहि मा काना सकीमा, अल्लाह की कसम हज़रत इब्राहीम बीमार नहीं थे। देखो यही तो तकिया है। अरे भाई जो बीमार ना हो और फिर भी कहे मैं बीमार हूँ, क्या ये झूठ नहीं है? ये उसको तकिया कहते हैं। वो अलग बात है कि हज़रत इब्राहीम की तरफ जो मंसूब करते हैं, उसका जवाब भी मैं देता हूँ। अगर ये जवाब दूंगा तो तकरीर का रुख फिर इधर हो जाएगा। चलो उलमा के ज़हन में हो सकता है कोई शुकुक शुबात भी आ गए हों, तो देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जो बात ये मंसूब करते हैं ना, वलक़द क़ाल यूसुफ अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून, ये उसूल काफ़ी वाला झूठ बोलता है। कुरान में हज़रत यूसुफ ने उनको नहीं कहा। कुरान में क्या है, फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जालत शिकायत फ़ी रहल अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। कुरान कहता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्याला भाइयों के सामान में डाला, फिर अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया। हज़रत यूसुफ ने, और मुअज़्ज़िनुन नकरा है। मुअज़्ज़िनुन क्या है? नकरा है। ऐलान करने वाला कोई और है। प्याला हज़रत यूसुफ ने डाला, ऐलान किसी और ने किया। तकिया तो तब होता जब प्याला भी हज़रत यूसुफ डालते, ऐलान भी हज़रत यूसुफ कहते, ऐलान करते। उसूल काफ़ी वाला झूठ बोलता है। हज़रत यूसुफ ने ऐलान नहीं किया। कुरान कहता है सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन। तकिया यहां से साबित। और दूसरी दलील जो उन्होंने दी कि देखो जी हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं बीमार हूं, अल्लाह की कसम वो बीमार नहीं थे। अल्लाह की कसम वो बीमार नहीं थे। अल्लाह की कसम वो बीमार नहीं थे। ये तो तुम कहते हो ना, ये तो तुम कह रहे हो ना। भाई कुरान सच्चा है या नहीं? बोलो। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम सच्चे हैं या नहीं? जब अल्लाह का नबी कह रहा है, कुरान में लिखा हुआ है कि मैं बीमार हूं, तो बस बीमार थे ना। बेशक बेशक। ये कहां लिखा हुआ है कि बीमार नहीं थे? ये तो तुमने बनाया ना। या तो आगे चलकर कुरान में ये होता कि हज़रत इब्राहीम बीमार नहीं थे, वैसे कह दिया, या तो कुरान में होता वो दिखा दो। इसके और भी बहुत सारे जवाबात हैं। ये आसान आम फहम मैंने दे दिया। भाई जब कुरान में लिखा है, अल्लाह का नबी कहता है मैं बीमार हूं, तो बस बीमार थे। बस क्या थे? बहरहाल मैंने अर्ज किया कि इनके मजहब में झूठ बोलना इबादत है। और उसूल काफी में है, या सुलेमान इन्नकुम अला दीनिन मन कतमहु अअज़्ज़हुल्लाहु व मन अज़ाअहु अज़ल्लहुल्लाहु। ऐ सुलेमान तुम ऐसे दीन पर हो जो इस दीन को छुपाएगा अल्लाह उसको इज्जत देगा, और जो इस दीन को जाहिर करेगा अल्लाह उसको जलील करेगा।
اب دیکھو اس سے پتہ چلا کہ مذہب تشیع یہ دین اسلام کا غیر ہے. اسلام اظہار چاہتا ہے. اسلام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام اظہار چاہتا ہے. اور مذہب تشیع اخفا چاہتا ہے. پتہ چلا کہ دین اسلام اور ہے، مذہب تشیع اور ہے. اب جب یہ اسلام دین کا غیر ہے، یہ دین قبول ہی نہیں کر رہا، اب ہمیں کہتے ہیں آؤ اتحاد امت کریں. بھائی اگر ابو جہل اتحاد کی دعوت دے قبول کرو گے؟ ابو لہب کہے کہ بھائی انتشار ختم ہو جائیں، لڑائیاں نہ ہوں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، عتبہ شیبہ کعب بن اشرف ابو رافع ابو لہب ابو جہل اتحاد کی دعوت دیں، آؤ وحدت کرتے ہیں، ان کے اس دعوت کو قبول کرو گے؟ بولو تو ہم ان کی قبول نہیں کریں گے. لین تو ایک ہی ہے نا، لین تو ایک ہی ہے نا. وہ متقدمین تھے، یہ متاخرین ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ متقدمین تھے، یہ متاخرین ہیں. لین تو ایک ہی ہے نا. میں نے جو تقریر کرنی ہے وہ ابھی پیچھے ہے. یہ میں نے ابھی کچھ ضروری باتیں ہیں اور کرنی پڑتی ہیں اور ہر جگہ کرنی پڑتی ہیں. آج کل یہ چورن بک رہا ہے، وحدت امت وحدت امت وحدت امت. میں نے ملک کے مختلف علاقوں میں عوام کو آگاہ کیا اور ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ منافقین نے مدینہ المنورہ میں ایک مسجد بنائی. منافقین نے مدینہ المنورہ میں ایک مسجد بنائی. منافقوں نے مسجد بنائی. اور کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ ہم اسلام کا جب مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے. ہم جب محمد کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی مرکز ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یوں مسجد تیار کی، تیار کر کے حضور علیہ السلام کے پاس چل کر آئی. کون؟ منافقین. چل کر آئے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، کوئی بارش کا موسم ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا. آپ مہربانی کر کے ہمیں ڈیٹ دے دیں، ہماری مسجد میں آ کر افتتاح بھی کریں، نماز بھی پڑھائیں. عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ اور کیا. پتہ چلا کہ تقیہ باز تھے. کیا تھے؟ تقیہ باز تھے نا. اندر میں عزائم کچھ اور ہیں اور ظاہر کچھ اور کیا ہے. پتہ چلا تقیہ باز ہے. ایک نے کہا تقیہ قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا بالکل، اس دور کے منافقین سے، اس دور کے منافقین سے ثابت ہے. حضور ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا. اس لیے آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں، تاریخ دے دیں، ہماری مسجد میں آ کر افتتاح بھی کریں اور نماز بھی پڑھائیں. آپ علیہ السلام نے ان کو ڈیٹ دے دی. پتہ چلا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو ڈیٹ دے دی. فرمایا میں ابھی جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا اور افتتاح بھی کروں گا. آپ علیہ السلام جنگ تبوک پر چلے گئے. یہ منافقین واپس چلے گئے. آپ علیہ السلام جیسے جنگ تبوک سے واپس ہوئے، میری بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. آپ علیہ السلام جیسے ہی جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن بھیجا. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا
بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ جہاں جا رہے ہیں یہ منافقین ہیں، ان کے عزائم خطرناک ہیں، یہ تفریقم بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں۔ تفریقم بین المؤمنین، تفریق سمجھتے ہو؟ تفریق سمجھتے ہو؟ جدائی بین المؤمنین، مومنین کے درمیان میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس دور میں جو پیغمبر کا زمانہ تھا، وحی کے نزول کا زمانہ تھا، اس وقت مومنین کون تھے؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ صحابہ تھے۔ پتہ چلا صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ میں تفریق کرنا یہ کام منافقین کا ہے۔ صحابہ میں تفریق کرنا یہ کام منافقین کا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر والے الگ، یہ حضرت عمر والے الگ، یہ صحابہ الگ، یہ اہل بیت الگ، یہ تفریق کرنا یہ کام منافقین کا ہے۔ ہم تفریق کے قائل نہیں۔ ہم تفریق کیسے مانے؟ بیٹا علی کا ہو، نام ابو بکر ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو، نام عمر ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو، نام عثمان ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹی علی کی ہو، زوجہ عمر کی ہو، گھر عثمان کا ہو، پیرا حسین کا ہو۔ ہم تو تفریقم بین المؤمنین والے، لیکن ان کی قرآن نے نشانی ایک یہ بھی بتائی ہے، وہ صحابہ میں تفریق کرنے والے تھے، ایک نشانی، اور دوسری وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اے میرے محبوب آپ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر جو باتیں بتا کر گئے ہیں، کون سی بلا؟ وہ باتیں کہ جی ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کمزور ہو، معذور ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا۔ یہ باتیں جو بتا کر گئے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں رب گواہی دیتا ہوں جھوٹ بول کر گئے ہیں، اندر میں عزائم کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کیا۔ دوسری نشانی تقیہ باز۔ دو نشانیاں ہو گئی نا، ایک صحابہ میں تفریق کرنا اور دوسری نشانی تقیہ باز۔ تو اس دور میں بھی تقیہ باز دعوت نامہ لائے تھے حضور کے پاس، دعوت نامہ لائے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، اور نشانیاں ان میں قرآن نے بتائی ہیں۔ قرآن نے دو نشانیاں، ایک تقیہ باز اور دوسرے صحابہ میں تفریق کرنا۔ دعوت نامہ لائے تھے حضور، وحدت امت کا دعوت نامہ نہیں تھا، نماز کا، نماز پڑھانے کا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا لا تقم فیہ ابدا۔ اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت؟ علماء تشریف فرما ہے، صحیح بیان کر رہا ہوں، قرآن سے کر رہا ہوں، کوئی تاریخی کوئی روایت ادھر ادھر کی تو نہیں ملا رہا نا۔ تقیہ باز ہیں، صحابہ میں تفریق کرنے والے ہیں، حضور کے پاس دعوت نامہ لائے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نبی سے ڈیٹ لے رہے ہیں، حضور نے ڈیٹ دے دی ہے، اللہ نے دی ہوئی ڈیٹ کینسل کروا دی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہے؟ حضور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، تو آج کسی مولوی کو وہاں جانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نشانیاں تو وہی ہے نا، تقیہ باز بھی ہیں، صحابہ میں تفریق کرنے والے بھی ہیں۔ اچھا اب یہاں اگر تھوڑا غور کرو گے نا، اور بھی بہت سارے مسائل ظاہر ہوں گے، یہاں تھوڑا غور کریں گے نا۔ اب یہ جو حضور کو دعوت دے رہے تھے یہ تھے کون؟ منافق تھے نا۔
اب ان کے دل میں حضور کی محبت تو تھی نہیں، محبت تو بھائی محبت ہوتی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ بن جاتے، محبت تو ان کے دل میں تھی نہیں، لیکن اصرار یہ کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے پاس آ جائیں، بس آ جائیں، چل کر آئے ہیں۔ بھائی آپ جب کسی کو اصرار کرتے ہو کہ آپ حضرت ہمارے پاس کھانا کھائیں، ہمارے پاس چائے پئیں، ہمارے ہاں آ جائیں، تو یہ اصرار محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اصرار محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، حضرت ہمارے پاس آ جائیں کھانا کھائیں، لیکن یہاں اصرار تو ہے، محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے نا، پتہ چلا اصرار ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ اصرار بلا محبت کیوں ہو رہا ہے؟ اگر غور کرو گے نا تو بہت سارے مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ یہ اصرار بلا محبت، حضور ہمارے پاس آ جائیں، یہ چل کر آئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانے نہیں دیتا۔ یہ کیوں اصرار کر رہے ہیں بغیر محبت کے؟ راز کی بات ہے، پردہ اٹھاؤں، راز کی بات ہے، یہ اصرار تو کر رہے ہیں لیکن بلا محبت ہے۔ ہاں، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا، کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس آ جائیں گے، ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ہم حضور علیہ السلام کا ہمارے ساتھ بیٹھ جانا، ہم اس کو دلیل بنا کر پھر لوگوں سے کہیں گے جی اگر ہم غلط ہوتے تو یہ حضور ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم غلط ہوتے تو حضور ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ وہی نسل ہے، وہی نشانی ہے۔ آج علماء کو دعوت دے کر اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، یہ اصرار بھی کر رہے ہیں، محبت بھی نہیں ہے، یہ اصرار بلا محبت، وہی اصرار بلا محبت ہے، اور یہ علماء کو ساتھ بٹھا کر اپنا چہرہ دھونا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں اگر ہم وہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اگر ہم وہ ہوتے جو جھنگ والے کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو خیر پور والے کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو مانسدہ والے کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے، اگر ہم کافر ہوتے تو یہ علماء ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہاں بھی حضور کو بلانا چاہتے تھے اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے، یہاں بھی علماء کو بلا رہے ہیں اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے، لیکن اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، حضور کو روک دیا۔ اچھا چلو یہاں ایک اور بات ہے، اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے، اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے وہاں، تو کسی کے پیچھے نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ بولو۔ تو اللہ نے یہ کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی نا کہ کون سا کسی کے پیچھے پڑھیں گے، آگے ہی تو پڑھائیں گے۔ پتہ چلا کہ صفوں میں اگر تقیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لا تکم فیہ ابدا، اے میرے حبیب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ تو کسی مولوی کو ہو سکتی ہے؟ بولو، کسی مولوی کو ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن میں جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے بازی نہ کرو، قرآن میں جو حکم ہے، اور یہ انہوں نے اپنے پینا فلیکس پہ یہی آیت لکھی ہوئی ہوتی، لیکن کتنی بڑی خیانت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا،
اس سے پہلے شروع میں واو ہے، واعتصموا، واو کا معنی کیا ہے؟ اور یہ اور جو ہوتا ہے یہ جملے کے ابتدا میں نہیں ہوتا، یہ درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ اور بتا رہا ہے کہ پہلے بھی کچھ اور ہے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ شیعہ سنی کو ساتھ بٹھا کر پیچھے لکھ دیتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دھوکہ ہے۔ پوری آیت لکھو نا، یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یہ تو اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے اہل ایمان تم آپس میں متحد ہو جاؤ، فرقہ بازی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو بدر کیوں لگتی، احد کیوں ہوتی، تبوک کیوں ہوتی، احزاب کیوں ہوتی؟ یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، ایسا نہیں کہ شیعہ سنی سارے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور یہ جب بھی بات کرتے نا اتحاد بین المسلمین، ان سے بولو ذرا اتحاد بین المومنین کیوں نہیں کہتے؟ وہ اہل سنت کو مومن مانتے ہی نہیں۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سارے ذاکر کہتے رہتے ہیں نا سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ میں نے کہا جناب تمہارا کلمہ ہمارے کلمے سے نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا تمہاری اذان نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا تمہاری نماز ہماری نماز سے نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہمارے عقیدے سے نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا تمہاری ہماری بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، کہا ساری لڑائیاں ہضم، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا جہاں کلمہ نہیں ملتا وہاں تو بھائی کہتے ہو، اور جن کا رب بھی ایک، نبی بھی ایک، عقیدہ بھی ایک۔ میں نہیں کہتا، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، ماتم اور متے سے فرصت مل جائے نا اپنی کتابیں پڑھ لینا۔ نہج البلاغہ میں لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، ایمان ایک ہے، تو پھر ہم جو کہتے ہیں علی معاویہ، تو یہاں چڑھتے کیوں ہو؟ جہاں کچھ بھی نہیں ملتا وہاں بھائی کہتے ہو، جہاں سب کچھ ایک ہے ہم بھائی کہتے ہیں تم چڑھتے ہو۔ ساری لڑائیاں ہضم کرتے ہو، ایک صفین والی لڑائی ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تمہارے باپ دادا نے لگوائی تھی، اس لیے کہتے سنی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، ہماری جان ہے۔ ہمارے لوگ سادے وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں یار ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی ان کی اصطلاح میں مسلمان منافق کو کہتے ہیں، وہ اپنے کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ مسلمان ہیں، وہ منافق کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں چیلنج کرتا ہوں پورے ذاکروں کو اپنی زبان سے، توجہ رہے، اپنی زبان سے اہل سنت کو مومن کہہ کر دکھائیں۔ یہ زہر کا ڈرم پی سکتے ہیں، اہل سنت کو مومن کہہ سکتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان نہیں مانتے نا، تو یہ ہوا نا کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے لیکن بے ایمان ہے۔ بھائی یہ ایسا اکرام کرنا چاہتے ہیں، بھائی کسی کا اکرام جو آپ یوں کریں کہ حضرت آ جائیں، یہ دسترخوان، یہ کھانا پینا، چائے، یہ پھل فروٹ، یہ سارا آپ کے لیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے لیکن بے ایمان ہے، ایسا اکرام قبول کرو گے؟ یہ اہل سنت کا اکرام ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں چیلنج کرتا ہوں اپنی زبان سے اہل سنت کو مومن کہیں، یہ مر تو سکتے ہیں
अहले सुन्नत को मोमिन नहीं कह सकते। तभी तो इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन इनको कहो ना, मोमिनीन क्यों नहीं? उधर इनको पता है, इनकी रगें हम जानते हैं, इनकी रगें, तवज्जो रहे, इनकी रगें हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, अगर मेरी तकरीर सुनने के बाद कोई जाकिर तकिया करके ही किसी जगह अहले सुन्नत को मोमिन कह भी देगा ना, फिर भी जान नहीं छूटेगी। अगर मेरी तकरीर सुनने के बाद कोई जाकिर तकिया करके ही अहले सुन्नत को मोमिन कह भी देना, फिर भी जान नहीं छूटेगी। फिर मैं पूछूंगा, इस सुन्नी ने अकीदा इमामत को तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? फिर मैं पूछूंगा, इस सुन्नी ने हजरत अली को खलीफा बिला फजल तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? इसने तवल्ला तबर्रा रजत को तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? और अगर इन अकायद को माने बगैर भी वो मोमिन है, तो फिर तुम्हारे मजहब की जरूरत क्या बची? बात समझ रहे हो? मैंने दोनों गड्ढे खोद दिए हैं, जहां सो जाओ मैं तो मट्टी लिए खड़ा हूं दफन करने के लिए। अगर सुन्नी को मोमिन नहीं कहते तो पता चला तुम कितने धोखेबाज हो, उसको भाई भी कहते हो, जान भी कहते हो, बेईमान भी मानते हो। और अगर तुम सुन्नी को मोमिन कहोगे तो कैसे कहोगे? इसने अकीदा इमामत को तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? हजरत अली को खलीफा बिला फजल तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? और अगर इन सारे अकायद के बगैर भी वो मोमिन हैं, तो तुम्हारे मजहब की जरूरत क्या बची? किधर जाओगे भाई? गाड़ी जब खराब हो जाती है ना, गाड़ी, लाइटें बंद हो गई, लाइटें बंद हो गई, गाड़ी में शेखुल हदीस बैठे हुए हैं, बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े अकाबिर बैठे हैं, लेकिन सारे परेशान बैठे हैं। अब इंतजार हो रहा है, किसका इंतजार हो रहा है? उस मकैनिक का कि जिसके कपड़े भी मैले होंगे, काले धब्बे लगे होंगे, तेल लगा होगा, हाथ भी काले होंगे, ठीक है, वो मेला कुचेला वो आएगा, ये घंटों से खड़े हुए हैं, वो आएगा बानेट ऊपर करके, वहीं तार को पकड़ेगा जहां खराबी होगी। तो उलमा हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन इस फिरके के मकैनिक हम हैं। अल्लाह की तौफीक से हमसे पूछो कि ये कहां खराबी कर रहा है, कहां ये धोखेबाजी कर रहा है। हमारे पास जेक भी है, हमें पता है कि कहां से जेक लेना है, कहां से नट टाइट करना है, कहां से ढीला करना है, हम इनको जानते हैं। दुश्मनाने सहाबा को सहाबा के गुलाम अच्छे तरीके से जानते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ये इधर उधर दूसरों को गोलमोल कर लेगा, अल्लाह की तौफीक से हमारे सामने बैठकर ये गड़बड़ नहीं कर सकेगा। इसीलिए तो हमसे ये दूर भागता है, और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है इस गुस्ताख का ताक़ुब करते रहेंगे, अवाम को बेदार करते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीही अबदा, ए मेरे महबूब आपको वहां जाने की इजाजत है। आगे कुरान पढ़ूं? आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, थक तो नहीं गया? ये मैंने कहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। ए मेरे महबूब आप वहां ना जाएं, ये जो आप वाली मस्जिद है ना, ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तकवा पे पड़ी है, ये ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ें। और एक और बात भी है, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इस मस्जिद में ऐसे नमाजी हैं जो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। ये मस्जिद भी अच्छी है, नमाजी भी अच्छे हैं, वहां जाएं। तवज्जो रहे,
انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے دعوت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی دعوت کو کینسل کر دو۔ جنہوں نے تمہیں دعوت دی ہے ان کی کینسل کر دو، اور انہوں نے اگرچہ دعوت نہیں دی لیکن اللہ پھر بھی ترغیب دے رہا، مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں۔ تو حضور کی مسجد کے نمازی کون؟ ماننے والے۔ حضور کی مسجد کے نمازی کون؟ کون بھائی؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، آپ کی یہ مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے دعوت نہیں دی، لیکن اللہ کہتا ہے جنہوں نے دعوت دی ہے یہ تقیہ باز ہیں، یہ مسلمانوں میں صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے دعوت اگرچہ نہیں دی لیکن میں رب بھیج رہا ہوں، وہاں جائیں یہاں نہ جائیں۔ حضور وہاں جائیں یہاں نہ جائیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے پاس آ جائیں، رب ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، اور یہاں حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں بھی ان کے ساتھ ہے، رب نہیں روکتا۔ ظہر میں بھی حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ہے، رب نہیں روکتا۔ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعے میں، صرف نمازوں کی بات نہیں، بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، تبوک میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہا ہے، اور حضور بارات لے کر جا رہے ہیں صدیق اکبر کے گھر، اور دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، یہاں حضور بارات لے کر جا رہے ہیں حضرت عثمان حضرت عمر کے گھر، اور دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت عثمان 2 دفعہ بارات لے کر حضور کے گھر آ رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت علی بارات لے کر حضور کے گھر آ رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز بھی رب پڑھنے نہیں دیتا، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہا ہے، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، رب نہیں روکتا۔ کیا اللہ نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ کھوٹے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تیرے یار ہیں؟ اللہ نے بتا دیا۔ اور اسی مسجد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے 10 سال حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور 25 سال علی کے آگے نماز پڑھائی ہے۔ نہ نبی نے اعتراض کیا، نہ علی نے اعتراض کیا۔ آج جو ابو بکر و عمر عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ وہ نبی والے ہیں نہ وہ علی والے ہیں۔ نبی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں، نبی والے بھی ہم ہیں اور علی والے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یا تو مجھے دکھاؤ حضرت علی نے گھر میں آ کر نماز دہرائی ہو کوئی ایک حوالہ، جس کی سند واجب التسلیم ہو، کوئی ایک حوالہ حضرت علی نے واپس آ کر یا نماز دہرائی ہو دکھا دو، یا حضرت علی ان کے پیچھے نہیں کہیں اور پڑھتے ہوں وہ دکھا دو، کوئی ایک حوالہ جس کی سند واجب التسلیم ہو، کوئی ایک حوالہ۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بندر میرے نچائے ہوئے ہیں۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب حضرت علی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیت ہے، اور مذہب اہل بیت ہی مذہب اہل سنت ہے۔ دیکھو ذرا اذانیں دیکھو، تمہارے والی اذان حضرت علی نے کیوں نہیں دلوائی؟ تمہارے والی اذان حضرت حسین نے کیوں نہیں دلوائی؟ تمہارے والی اذان حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں دلوائی؟ حضرت علی اذان ہماری دلوائیں، حضرت حسین کے پاس اذان ہماری۔ اب یہ کہتے نہیں ہم حسینی ہیں، مذہب اہل بیت کے ہیں۔ سنو، مذہب اہل بیت ہی مذہب اہل سنت ہے، اور مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ حضرت علی بھی ہمارے ہیں، ہم حضرت علی کے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نون لیگ کا ہوں، کس کا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ ہوں تو نون لیگ کا، لیکن نواز شریف صاحب کے فیصلے صحیح نہیں تھے، باقی جو نون لیگ والے ہوں گے وہ دھکے دے کے اس کو باہر نکالیں گے نا۔ اگر تم واقعی نون لیگ کا ہوتا تو نواز شریف صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں تو پی ٹی آئی کا، لیکن خان صاحب کے فیصلے صحیح نہیں ہیں، باقی جو پی ٹی آئی والے ہوں گے وہ دھکے دے کے باہر نکال دیں گے نا۔ اگر تم واقعی پی ٹی آئی کا ہوتا تو خان صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میں پی پی کا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں تو پی پی کا، لیکن زرداری صاحب کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، باقی جو پی پی والے ہوں گے وہ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیں گے نا۔ اگر تو واقعی پی پی کا ہوتا تو زرداری صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا۔ اسی طرح آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں تو علی والا، لیکن علی کے فیصلے ٹھیک نہیں تھے، ہم ایسے بے ایمان کو دھکے دے کے باہر نکالیں گے، لعنتی تو علی والا ہو سکتا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب حضرت علی کو مانتے ہو؟ کس طرح مانتے ہو کہ حضرت علی نے جو فیصلے کیے وہ غلط کیے یا صحیح کیے؟ آواز آنی چاہیے۔ اور ذرا تقابل بھی دے دیں کہ ہم جس فیصلے کو صحیح کہہ رہے ہیں، کیا وہ بھی علی کے اس فیصلے کو صحیح کہنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو وہ علی والے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آواز آنی چاہیے، جرت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ۔ ایکو ساؤنڈ والے کے علاوہ سارے جواب دیں بھائی۔ حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ 2.5 سال صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت عمر کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ اپنے بیٹے پر نام عمر رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ 12.5 سال عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ ہم کہتے ہیں علی کے سارے فیصلے۔ ان سے پوچھو ذرا، وہ علی کے فیصلوں کو صحیح کہیں گے؟ وہ کہتے نہیں علی کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے وہ ایسے ویسے تھے۔ لعنت ہو تمہاری سوچ پر، علی کو پتا نہیں اور آج کل کے ملنگ کو پتا ہے۔ اس لیے ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ آواز آنی چاہیے، جرت کے ساتھ۔
ہم جب صحابہ صحابہ کرتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. سب جواب نہ دیں. جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ نبی قرآن میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے.